أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں پائی جانے والی 3 غلط باتوں کی اصلاح فرمائی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی تھی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ زہار کرے اور اپنی بیوی سے کہے تو میری ماں کی طرح ہے، یا تیرے جسم کا کوئی عضو میرے ماں کے جسم کی طرح ہے، اس طرح کے الفاظ کہنے پر سخت ترین گناہ میں مبتلا ہوگا، لیکن ان الفاظ کے کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، حرام نہیں ہوتی۔ زمانے جاہلیت میں ایک جو تصور تھا کہ اس طرح کے الفاظ بولنے سے بیوی ماں بن جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، اللہ نے اس غلطی کی اصلاح فرمائی۔ تیسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا جو شخص جس کا بیٹا ہے، انصاف یہی ہے کہ اس کی نسبت اس کے اپنے اصلی اور حقیقی باپ کی طرف کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک، اس آیت کی روشنی میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں 2 باتیں ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو مسلمان کسی شخص کی نسبت اس کے باپ کے علاوہ کی طرف کرتا ہے جانتے بوجھتے، اس نے کفر کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جانتے بوجھتے کسی شخص کی نسبت غیر کی طرف کرتا ہے، اس اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرماتے ہیں۔ یہ تفصیلات تھیں جو گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی اللہ نے 3 مسئلوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا مسئلہ ہے نبی اور امت کے باہمی تعلق کا۔ دوسرا مسئلہ ہے ازواج مطہرات کی ماؤں کا، نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ وراثت میں اصل حق منہ بولے رشتہ داروں کے علاوہ، منہ بولے دوستیوں اور تعلقات کے علاوہ جو حقیقی رشتے ہیں انہی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وراثت میں کسی اور کا حق نہیں ہوتا۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے جس کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اب آئیے پہلے مسئلے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسئلے کے بارے میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مؤمنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اولیٰ کا ایک ترجمہ قریب کا بھی آتا ہے،
پیغمبر مؤمنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی ایمان والوں سے جو تعلق پیغمبر کو حاصل ہے اور ایمان والوں کی جو خیر خواہی پیغمبر چاہتے ہیں، وہ خیر خواہی ہے جو انسان خود اپنی چاہ کر بھی چاہ نہیں سکتا۔ نبی کا یہ حق کیوں بیان کیا گیا اتنا زیادہ؟ وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی امتی کو جو کچھ ملتا ہے وہ نبی کی برکت سے ملتا ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ حاصل ہوگا وہ نبی ہی کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان اور ہدایت ہے۔ اللہ نے یہ دولت ہمیں نبی کی برکت سے عطا فرمائی۔ نبی نہ ہوتے تو ہدایت نہ ملتی، نبی نہ ہوتے تو ایمان نہ ملتا۔ اللہ کی صحیح معرفت نبی کی وجہ سے حاصل ہے۔ دنیا کے اندر خدا کے بارے میں بتانے والا کون ہے؟ نبی ہے۔ نبی نے بتایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت فرمائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ جس ذات عالی کا نام ہے وہ بس ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی ہر قسم کی عبادت و بندگی کے لائق ہے، اسی سے استعانت طلب کرو، اسی سے مانگو، وہ ہر قسم کی قوت و قدرت کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ یہ نبی نے خدا کے بارے میں بتایا۔ تو نبی کے بتانے کی وجہ سے دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ کے بارے میں معرفت حاصل ہے۔ اللہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہ سب باتیں نبی کی وجہ سے معلوم ہے۔ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے اپنی قوت و قدرت سے بنائی، اور دنیا کا سارا نظام اور اس کی تدبیر اللہ تعالیٰ براہ راست کرتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے حکم اور منشے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب کی سب چیزیں نبی نے خدا کے بارے میں بتائیں، اور ہمیں اللہ کی آج جو معرفت حاصل ہے وہ نبی کی وجہ سے حاصل ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی یہ بھی نبی کی برکت سے حاصل ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایمان والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کی اپنی موت کے بعد 3 سوالات ہوتے ہیں: من ربک، ما دینک، من نبیک۔ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ بعض حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے، ایمان والا زمین کے جس حصے میں بھی دفن ہوتا ہے، وہاں سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک زمینی جتنے پردے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام پردوں کو ہٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور ہر مرنے والے کو اس کی اپنی قبر سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، اور مشاہدہ کروا کر پوچھا جاتا ہے، بتاؤ ان صاحب کے بارے میں یہ کون ہے، ان سے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ ایمان والا ہوتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا نبی کو، لیکن فوری لمحے میں اس کو سمجھ میں آتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ میرے رسول، میرے محسن اور میرے خیر خواہ ہیں، میرے نبی ہیں، میں آپ کا غلام اور آپ کا امتی ہوں، یہ میرے آقا ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی نافرمان ہوتا ہے، ان کا اس نے دنیا میں مذاق اڑایا تھا، اس نے ان کی دعوت کا انکار کیا تھا،
تو وہ کہتا ہے لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا کہ یہ کون صاحب ہے۔ اب پھر عالم برزخ کی تمام تر سہولتیں اسی سوال و جواب کے مرحلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب جو مومن ان سوالات کے جوابات صحیح دیتا ہے اور اللہ کے نبی کی معرفت حاصل کرتا ہے تو عالم برزخ میں اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دی جاتی ہے، اور اس مردے سے کہا جاتا ہے تھپکی دے کر اللہ کی جانب سے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور اس میں بھی بڑی لطافتیں، بڑی باریکیاں ہیں، بس اللہ نے جن کو علم و حکمت عطا کی ہے انہوں نے اس کو بہت کھولا ہے۔ لیکن ایک موٹی بات مجھ جیسے جاہل کی جو سمجھ میں آئی وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے وہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہوتی ہے۔ جب وہ سوتی ہے اپنے نرم بستر پر، تو پھر صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے جو چہرہ ہوتا ہے وہ اس شخص کا ہوتا ہے جو دنیا میں اس کو سب سے محبوب ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کا شوہر۔ ایسے ہی ایمان والے کو ان سوالات کے جوابات پر سلایا جاتا ہے یہ تھپکی دے کر سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی، جب اس کی آنکھ کھلے گی، اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ تو عالم برزخ کے اندر بھی ایک ایمان والے کو جو کچھ ملے گا وہ نبی کی برکت سے ملے گا، اور آخرت کے اندر بھی کامیابیوں کے تمام تر مراحل جو ہوں گے وہ نبی کی برکت سے ہوں گے۔ نبی کی شفاعت، نبی کے دست مبارک سے جام کوثر پینا، اور آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا، اور آپ کی معیت میں اور آپ کی قربت میں ساتھ ساتھ رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بس نبی کی برکت سے ہوں گی۔ ایک بڑی مشہور ترین حدیث ہے، اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، حشر کا میدان اتنا بڑا میدان، میں آپ کو کہاں کہاں تلاش کروں؟ آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، سب سے پہلے تم مجھے میزان پر تلاش کرنا، جہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نیکیاں تول رہے ہوں گے۔ ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، اور یہ منظر، یہ سلسلہ وہاں چل رہا ہوگا، اور جن لوگوں کے پلڑے گناہوں سے بھاری اور بوجھل ہوں گے ان کے لیے ناکامی کا اعلان ہو رہا ہوگا، اور جن کی نیکیاں کے پلڑے وزنی ہوں گے ان کے لیے کامیابی کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، سب سے پہلے تم مجھے اس میزان پر تلاش کرنا، میرے وہ امتی جو گنہگار ہیں، گناہوں کی وجہ سے جن کے گناہ کے پلڑے بوجھل ہو رہے ہوں گے، میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحم کی درخواست کرتا رہوں گا، اور انہوں نے زندگی کے اندر کبھی مجھ پر درود پڑھا ہوگا تو میں وہ نیکیاں اپنے پاس سے نکال کر ان کے نامہ اعمال کے پلڑے میں ڈال کر اپنے آنسوؤں سے اور اللہ سے سفارش کے ذریعے ان کی نیکی کے پلڑے کو جھکاتا رہوں گا۔ اماں جان حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ وہاں پر نہ ہو تو پھر میں کہاں دیکھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اگر میں وہاں موجود نہ ہوں تو پھر پل صراط پر آ جانا۔
وہ راستہ جس کی مسافت 1500 سال سے زیادہ طویل اور جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور جس پل کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر بچھائیں گے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر انسان کو اس پل پر آنا ہوگا، ایمان والوں کو بھی، بدکاروں کو بھی۔ جو بد کردار ہوں گے وہ سب کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے رہیں گے، اور ایمان والے سب کے سب ایک ساتھ تو نہیں رہیں گے۔ جو نیک اور متقی پرہیزگار ہوں گے بڑی تیزی کے ساتھ اس راستے کو اللہ کی توفیق سے، نبی کی دعاؤں کی برکت سے پار کریں گے، اور مجھ جیسے جو لوگ ہوں گے جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم، قدم قدم پر جن کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہوں گی، اللہ کے نبی اس راستے پر کھڑے ہو کر اللہ سے رحم کی بھیک اور درخواست کرتے رہیں گے، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ ان گنہگاروں کے لیے سہولت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام، بڑی طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی نے مختلف مقامات کی نشاندہی فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں مومن کو جو کچھ حاصل ہوا وہ نبی کی وجہ سے، اور قبر میں جو کچھ ملے گا وہ نبی کی برکت سے ملے گا، حشر میں جو کچھ ملے گا وہ بھی نبی کی برکت سے ملے گا۔ تو اس وجہ سے نبی ایمان والوں سے، ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس قربت والے تعلق کو آیت میں بیان کیا گیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ دوسرا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ایک حدیث میں موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سے مروی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، مکے کے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خواہ کی باتیں کرتے تھے اور بے تکے قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے ایک باپ کی طرح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے ایک باپ کی طرح ہے۔ دنیا میں اللہ نے جو رشتہ دیا ہے وہ جسمانی باپ کا دیا ہے، اور رسول امت کا جو ہے روحانی باپ ہوتا ہے۔ جسمانی جو باپ ہوتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کی بس 60-70 سال کی ایک زندگی دیتے ہیں، اور کتنی ہوتی ہے وہ اللہ جانے، ایک زندگی ہوتی ہے باپ کی وجہ سے ملتی ہے۔ لیکن رسول امت کے لیے روحانی باپ ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص رسول کی تعلیم سے قریب ہو گیا، ان کے پیغام کو قبول کر لیا اور اپنا لیا، تو اس کے نتیجے میں ہر امتی کو ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے، یعنی قیامت کی جو زندگی ہے موت کے بعد کی، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی اربوں کھربوں لامحدود زندگی ہے جو نبی کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہمارے لیے بمنزلہ باپ کے ہیں، اور آپ نے ہماری شفقت اور خیرخواہی کرتے ہوئے ہمیں ہر چیز سکھائی، حتیٰ کہ پاخانے میں جانے اور بیٹھنے اور کپڑے کب اتارنا ہے یہ سب طریقہ ہمیں نبی نے بتایا۔ اتنی خیرخواہی، اتنی شفقت امت کے ساتھ۔ اب جب نبی باپ ہوئے امت کے، تو نبی کی جو بیویاں ہیں ان کا کیا رشتہ بنتا ہے امت سے؟ وہ مائیں ہوتی ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، لوگوں پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ عام ماؤں سے زیادہ تقدس اور ان کا احترام، ان کی حرمت ایک ایمان والے پر فرض ہے۔ دنیا کے اندر کوئی رافضی، کوئی شیعہ کتا نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کرے،
ایک ایمان والے کا خون کھول اٹھے، وہ اپنی جان کی بازی لگا کر اپنی ماں کی حرمت، عزت و تقدس کی حفاظت کرے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور امت پر فرض ہے پیغمبر کی بیویوں کا ادب و احترام کرے، ان کا تقدس بجا لائے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ تیسرا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا، وہ تیسرا مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا پس منظر عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت اور پیغمبری عطا فرمائی تھی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر کی ولادت کا جو شہر ہے وہ شہر مکہ ہے۔ ہمارے آقا کی ولادت مکے ہی میں ہوئی، اور آقا بچپن سے لے کر 40 برس کی عمر تک مکے ہی میں رہے، اور جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا۔ پھر نبی نے نبوت ملنے کے بعد مزید 13 سال اپنی زندگی کے مکے میں گزارے، تو اس طرح ہمارے آقا نے مکے کے اندر اپنی زندگی کے 53 سال گزارے۔ نبوت کے بعد کے جو 13 سال تھے، اس میں مکے کی زمین پیارے آقا کی دعوت کے لیے بڑی سخت کر دی گئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالا کرتے تھے، اور ہر دن ایک نئی مصیبت، نئی کٹھنائی ہوتی تھی جو آقا کے سامنے ہوتی تھی۔ انہی کٹھنائیوں کے ساتھ اب آپ اپنا وقت گزار رہے تھے، یہاں تک کہ 13 سال ہو گئے، اور ان کی دشمنیاں تھیں کہ تھمنے کے بجائے ہر دن ان میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ تو اب اللہ کے نبی نے اللہ نے ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی، ایمان والوں کو کہیں اور آپ بھی اب مکے کی سرزمین چھوڑ کر مدینہ جائیں۔ اب یہ جو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا، اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ اب ایمان والوں نے اللہ کے حکم پر نبی کی محبت میں ایمان کے خاطر مکہ چھوڑا، مدینہ گئے۔ اب یہ جو لوگ جانے والے تھے مکے سے نکل کر مدینے کی طرف، ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ مہاجر کے معنی آتے ہیں ہجرت کرنے والے۔ مہاجر کے معنی آتے ہیں ہجرت کرنے والے۔ اب ان لوگوں کے لیے کوئی آسان نہیں تھا، کسی آدمی کے لیے جس بستی میں جس جگہ وہ پیدا ہوتا ہے اس جگہ کو آنن فانن چھوڑ دینا، اس لیے کہ جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے، وہاں اس کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کا اگلا بھی، اس کا پچھلا بھی۔ اسی پہچان کی وجہ سے آدمی کو زندگی کی بے شمار سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب آدمی جس جگہ پیدا ہوا، جہاں کمفرٹیبل تھا، سیٹ ہو چکا تھا، اب اس جگہ کو چھوڑ کر ایک نئی جگہ جانا، اس کا مطلب ہے اثر نو، اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا، پھر وہاں دوستیاں بنانا، تعلقات بنانا، اور وہ سب چیزوں تک آپ کی زندگی رہے گی، یا آپ کو وہ مواقع ملیں گے نہیں ملیں گے، بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن جو مکے کے صحابہ تھے، انہوں نے اللہ کے حکم پر نبی کی محبت میں ایمان کے خاطر کہا کہ ہمیں یہ تکلیف
ہماری پہچان سب ختم ہو رہی ہے، منظور ہے۔ اچھا، اب یہ جو مکے کے صحابہ تھے اب نکل رہے تھے تو ان کا گھر بار بھی تھا، ان کی دولتیں بھی تھی، ان کی تجارتیں بھی تھی۔ اب وہ لوگ اس چیزوں کو لے کر جانا چاہتے تھے تو مکے کے تمام لوگ ان کے لیے رکاوٹ بن گئے تھے۔ کہنے لگے نہیں، خالی ہاتھ جانا، نہ کوئی پراپرٹی لے کر جا سکتے ہیں، نہ کوئی اور چیز لے کر جا سکتے ہیں۔ بڑے عجیب واقعات ہیں، حتیٰ کہ ایک جوڑے کے بارے میں آتا ہے، میاں بیوی ایمان قبول کیا اور میاں بیوی صاحب اولاد ہو چکے تھے، ایک بچہ تھا۔ جب وہ لوگ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں مشرکین نے ان کو روک لیا۔ اب جو صحابی تھے ان کو کہا تم تو جا سکتے ہو، لڑکی والے جو لوگ تھے ان کے رشتہ دار آ گئے، بھئی یہ تمہاری بیوی ہوگی لیکن بیٹی ہماری ہے، ہم اس کو نہیں بھیج سکتے۔ اب یہ لڑائی چل ہی رہی تھی، لڑکے کے رشتہ دار آئے، آ کر انہوں نے بچہ چھین لیا اور بچہ چھین کر کہنے لگے جانا ہو تو تم دونوں جاؤ لیکن تمہارا بچہ نہیں جا سکتا۔ بڑی بڑی پریشانیاں، بڑے عجیب حالات۔ ان حالات میں مکے سے لوگ پہنچے مدینہ۔ اب یہ جو آنے والے تھے ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ اب جو لوگ مدینے میں تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔ انصار کے معنی آتے ہیں مدد کرنے والا، انصار کے معنی آتے ہیں مدد کرنے والا۔ اب یہ جو مکے سے آنے والے تھے یہ لٹے پٹے لوگ تھے، نہ ان کا گھر تھا، نہ در تھا، نہ پیسے تھے، نہ تجارت تھی، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ اب یہ لوگ اللہ کے نام پر نبی کی محبت میں ایمان کے خاطر مدینہ پہنچے۔ مدینے کے جو لوگ تھے انہوں نے ان مکے سے آنے والے اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے اپنی آنکھیں اور اپنے دل کھول دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ رشتے گما کر آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہر قسم کا رشتہ ہم دیں گے آپ کو۔ اور اللہ کے نبی نے مکے سے آنے والے ایک ساتھی کو مدینے میں رہنے والے ایک ساتھی کے ساتھ مواخات کرا دیا، یعنی بھائی بھائی بنا دیا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مکے والا ایک مدینے والا، بھائی بھائی، تو مدینے والا جو تھا اس نے مکے والے بھائی کے لیے اپنا دل اتنا کھولا، روئے زمین نے ایسا منظر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ قیامت تک کبھی دیکھے گا، کہ مدینے کے لوگوں نے مکے سے آنے والے لوگوں سے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، میرے پاس مثلا 1 لاکھ کی دولت ہے، درہم ہے، 50,000 تم لے لو، 50,000 میری 2 بیویاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لو، جو بیوی تمہیں پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں گا، تمہیں جو بیوی پسند ہو میں اس کو طلاق دوں گا، عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ میرا گھر میری پراپرٹی ہے، آدھی تمہاری آدھی میری۔ یہ مواخات کا سلسلہ تھا جو نبی علیہ السلام نے مدینے میں قائم فرمایا تھا۔ مدینے والوں کی یہی وہ قربانیاں تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا، اے مدینے والوں، ایک موقع پر کہا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے دنیا کے اور لوگ تو آ کر مال و دولت مجھ سے لے کر جائیں اور تم محمد الرسول اللہ کو اپنے ساتھ رکھو؟ مدینے کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں دنیا کی دولت کے مقابلے میں آپ کا وجود بڑا عزیز ہے، آپ ہمارے پاس ہوں، آپ ہمارے ساتھ ہوں، اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ نہیں چاہیے،
اسی لیے آخری آرام گاہ اللہ نے اپنے محبوب کی مدینے میں رکھی۔ اب مدینے والوں نے جو رشتہ نبی علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا اس کی لاج رکھی، اور وہ ابتدائی زمانہ تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی اب کوئی مہاجر آدمی مرتا ہے تو اس کا وارث انصاری ہوگا، اب اگر کوئی انصاری مرتا ہے تو اس کا وارث مہاجر ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے ابتدا میں اس طرح کی بات کروائی تھی۔ پھر وقت آگے بڑھتا گیا، اسلام پھیلتا گیا، مہاجر جو لوگ آئے ہوئے تھے بعد میں ان کے باقی رشتہ دار بھی مکے سے نکل کر مدینہ پہنچے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو حکم ابتدا میں دیا تھا کہ ایک مہاجر کا وارث انصاری ہوگا، انصاری کا وارث مہاجر ہوگا، جب سب لوگ آ گئے مل گئے تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اب وراثت جو ملے گی وہ خونی رشتہ داروں کو ملے گی، ایسے ہی منہ بولے جو رشتے قائم کیے گئے ہیں ان کو وراثت نہیں ملے گی۔ ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو صاحب حیثیت ہے، کسی سے بہت متاثر ہے، پڑوسی سے، کسی دوست سے، رشتہ دار سے، وہ اپنی دولت کا 1/3 اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو اپنا وارث نہیں بنا سکتا۔ اسی کو اللہ نے اس تیسرے حصے میں بیان فرمایا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کی روح سے بنسبت مسلمانوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حق رکھتے ہیں، إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو، یعنی 1/3 کی وصیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم اللہ کی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، بڑے مالدار تھے، نام ذہن میں نہیں آ رہا۔ ایک صحابی فوراً ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر ان سے کہا کہ آدھی دولت دو۔ ان سے کہا اپنی آدھی پراپرٹی میرے نام کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو میں تمہارا بھائی ہوا، اب تمہارے پاس جو اتنی دولت ہے تو بھائی ہونے کے ناطے آدھی دولت پر میرا حصہ بنتا ہے، اس لیے آدھی دولت دو۔ ان صحابی نے 1 درہم نکالا، ان کو دیا، دے کر کہا کہ یہ لے لو۔ انہوں نے کہا ارے یہ کیا دے رہے ہو، مجھے تو آدھی دولت چاہیے۔ ان صحابی نے کہا یہ زیادہ دے رہا ہوں اس لیے کہ میرے جو بھائی ہیں وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہیں، اگر وہ سب کے سب آ گئے تو تمہیں 1 درہم بھی نہیں ملے گا، جو دے رہا ہوں اسی کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ دیگر آ جائے تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا حق مار کر کھا رہا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کے جو رشتے ہیں جو ایمان کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے قائم کر دیے، یہ وراثت کے اندر حقدار نہیں ہوتے، حقدار جو ہوں گے بس خونی رشتے ہوں گے، ذوی الارحام، ذوی الفروض، بس یہی رشتہ دار ہوں گے، انہی کو ملے گا، باقی لوگوں کو نہیں ملے گا۔ بس یہ 3 باتیں تھیں جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ اللہ اپنے کرم سے قرآنی ہدایات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔